ہمارا تعارف وہ ہماری اپنی زبانی. اس کے لیے تمہید ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنا تعارف اپنی زبان سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان جب کسی کے بارے میں سنتا ہے اس وقت اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ، اس کی فکر وہ کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جب بعین ہی اسی انسان کو، اسی بندے کو سنتا ہے، اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کے ساتھ اس کی گفتگو کو سنتا ہے، پھر اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کی فکر وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. مثلا ایک یمنی سردار حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہی ہوئے ابھی. یہ یمن کے سردار ہیں، قبیلہ دوس کے سردار ہیں. یہ مکہ کے اندر آتے ہیں مشرکین مکہ سے ملنے کے لیے. تو جب یہ مکہ سے آتے ہیں تو اہل مکہ باہر نکل کر اس سردار کا استقبال کرتے ہیں اور بڑے ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو نوازتے ہیں. اور ساتھ ساتھ مکہ کے اندر موجود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر ہمارے ماں باپ فدا ہوں، اور ہمارے محبوب کا اس طفیل بن عمرو دوسی یمنی سردار کو تعارف کیا کرواتے ہیں؟ تعارف کرواتے ہیں کہ یار یہاں پر مکے کے اندر ایک نعوذ باللہ ایک جادوگر شخص ہے، وہ ایسی کلام پڑھتا ہے، وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس گفتگو کو سن کر، جس کلام کو سن کر بھائی اپنے بھائی سے ٹوٹ جاتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے ٹوٹ جاتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، اور ہمارے محلے کے اندر، ہمارے مکہ کے اندر لڑائی اور جھگڑا اور فساد برپا کر دیا. یہ تعارف کون کروا رہا ہے جی؟ اہل مکہ رسول اللہ کے بارے میں. تو دیکھیے جی، توجہ کیجیے گا جی. اب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور سیرت کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے یہ واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے مجھے اتنا ڈرایا اور اتنا کو نیگیٹو تعارف محمد الرسول اللہ کے بارے میں کروایا کہ میں تنگ آ کر اپنے کانوں کے اندر میں نے روئی رکھ لی. یہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں سن رہے ہیں، یہ تعارف محمد الرسول اللہ کا کوئی اور شخص کروا رہا ہے. تو کیا ہے کیفیت ہے، نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے کہ اپنے کانوں کے اندر روئی بھر لی، روئی اپنے کانوں کے اندر ڈال لی کہ مجھے اس محمد الرسول اللہ کی آواز بھی سنائی نہ دے. کہتے ہیں جی ایک وقت شام کے وقت میں باہر نکلا تو میں مسجد نبوی کے قریب سے گزرا تو میرے کانوں کے اندر ایک ہلکی ہلکی سی آواز آنی شروع ہوئی. قرآن کا تعارف جب کسی نے کروایا تھا اس وقت نظریہ اور تھا. اب کہتے ہیں کہ میں نے جب خود سنا، میرے کانوں کے اندر روئی تھی، ہلکی ہلکی سی آواز آنے لگی، تو میں نے دیکھا کہ یار یہ بڑی عجیب آواز ہے اور بڑا عجیب کلام ہے. تو میں نے کہا سنو تو صحیح، اور خود سن کے تو دیکھوں اس کو. جب جی انہوں نے اپنی روئی اپنی کانوں سے نکالی تو سر جب اس قرآن کو خود اپنے کانوں سے سنا، پہلے قرآن کے بارے میں سنا تھا، اب قرآن کو سنا ہے، تو دل کی دنیا چینج ہوتی ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، اور خود پھر محمد الرسول اللہ کے پاس جاتے ہیں. جی آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ آپ کے بارے میں تعارف ہمیں یہ کروایا گیا ہے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ جو کلام پڑھتے ہیں لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، ماں اپنے بیٹے سے ٹوٹتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن کی چند آیتیں پڑھی. سر جب محمد الرسول اللہ کے بارے میں سنا تھا تو دل کے اندر نفرت تھی، کانوں کے اندر روئی تھی، لیکن جب محمد الرسول اللہ کو سنا، جب قرآن کے بارے میں سنا تھا تو نظریہ اور تھا، لیکن جب قرآن کو خود سنا ہے تو پھر نظریہ چینج ہوتا ہے. وہی طفیل بن عمرو دوسی حضرت رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے اور مسلمان ہو جاتے، اپنے قبیلے میں واپس جاتے ہیں، جا کر اپنے قبیلے کو دعوت دیتے ہیں، قبیلے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تعارف محمد الرسول اللہ کا کسی اور نے کروایا تھا. اب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو تعارف خود دیکھا تھا، خود سنا تھا، تو دل کی کیفیت چینج ہو گئی. تو بعد کے اندر دوبارہ آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میں نے قبیلے والوں کو دعوت دی ہے لیکن میرا قبیلہ مسلمان نہیں ہوتا، بات نہیں مانتا، آپ ان کے خلاف بد دعا کیجیے. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جی، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، سارے کے سارے قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا. کیا تھا جی؟ جب محمد الرسول اللہ کے بارے میں سنا تھا تو نظریہ اور تھا، جب محمد الرسول اللہ کو سنا تو نظریہ اور بن گیا. اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ سنا کر پھر اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے سنا پڑا ہوا ہے. زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، تو جی مصر کی عورتیں
زلیخا کو تانے دیتی ہے قد شغفہا حبا، اور یہ کیسی عورت ہے، کیسی مالکن، ایک غلام کی محبت میں گرفتار ہوگی، ایک غلام کے ساتھ محبت کرنے لگ گئی۔ تو زلیخا نے، آج کے میں موضوع کے اندر کنورٹ کرتا ہوں زلیخا کی گفتگو، زلیخا نے کہا او تم نے غلام کے بارے میں سنا ہے، غلام کو نہیں سنا، تم نے غلام کے بارے میں تو سنا ہے، غلام کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن نے پھر اس نقشے کو کھینچا سورہ یوسف کے اندر 12واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں جی فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، تو جب زلیخا نے یہ دیکھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کا تعارف وہ غلط انداز سے جا رہا ہے، تو اس نے ایک دعوت تیار کی، دعوت تیار کر کے ان ساری عورتوں کو بلایا جو انگلیاں اٹھا رہی تھی، جو تانے دے رہی تھی، جو غلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ آتی ہیں جی عورتیں، قرآن کہتے ہیں جی ساری کی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ اس زلیخا نے ساری عورتوں کو چھریاں دے دی، چھریاں کس لیے؟ پھل کاٹنے کے لیے۔ اور وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اب عورتوں کے ہاتھوں میں پھل ہیں، غلام کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، غلام کے بارے میں سنا ہے، غلام کو کوئی نہیں سنا تھا، لیکن سر وقالت اخرج علیہن، قرآن کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام نکل کر باہر آئے، اس غلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس کی باتوں کو سنا، تو وہی جو انگلی اٹھی ہوئی تھی انہی انگلیوں کو کاٹ ڈالتی ہے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں آج سے چند لمحہ پہلے وہ اسی غلام کے بارے میں وہ منفی پروپیگنڈا کے اندر مبتلا تھی، لیکن آج سے کچھ سیکنڈ کے بعد اسی غلام کو دیکھ کر، اسی غلام کو سن کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالتی ہیں اور قسم اٹھا کر کہتی ہیں حاشا للہ ما ھذا بشر، اور یہ کوئی انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ لگتا ہے۔ تو ساری اس تمہید کی گفتگو کے اندر ہم نے کیا سمجھا کہ جب انسان کسی کے بارے میں سنتا ہے تو نظریہ، سوچ، فکر اس کی اور ہوتی ہے، جب اسی انسان کو سنتا ہے پھر انسان کی نظریہ، سوچ اور فکر اور الگ ہوتی ہے۔ ہمارے بارے میں ہم اپنا تعارف خود کروانا چاہتے ہیں، ہمارے بارے میں لوگوں سے آپ نے سنا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نجدی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ تمکاں ہیں، لیکن آئیے عزیزو آج میں اپنا تعارف خود آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم کون ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، ہم کس کو مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے۔ چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے تو اللہ کے بارے میں تو سبھی کو پتہ ہے کہ یہ رب کے علاوہ اپنی پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکاتے، اس کے بارے میں تو کنفرم ہے، لیکن جو دھوکہ اور فراڈ دیا جاتا ہے وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیا جاتا ہے۔ پہلا کہ جی یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، کہ یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ اب یہ لوگوں نے ہمارے بارے میں سنا ہے، ہمیں نہیں سنا یار، یہ ہم سے آ کر پوچھا ہوتا کہ ہم سے آ کر لوگوں نے یہ پوچھا ہوتا کہ آپ کا نبی کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا نظریہ ہے، تو پھر ذہن چینج ہوتے ہیں۔ اب آپ نے لوگوں کے بارے میں، ہمارے بارے میں سنا ہے کہ یار یہ نبی نو نہیں مانتے اور یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ہم نبی کو کیا سمجھتے ہیں، ہمارا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے۔ توجہ کے ساتھ پہلے میں مثال کے ساتھ بات سمجھاؤں گا، تاکہ کیونکہ مثال جو ہوتی ہے نا وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ دیکھیے جی یہ قرآن ہے، قرآن ہے جی پڑھو، چلیں میں اب قرآن کریم کا ایک ورقہ ہے، ورقہ یہ بھی ہے، یہ ڈائری کا بھی ورقہ ہے، لیکن ایک ورق قرآن کریم کا بھی ہے۔ بتائیں جی دونوں کی فضیلت ایک جیسی ہے؟ بتائیے جی اس ورقے کی، یہ جو ایک ڈائری کا ایک خالی ورق ہے، اس ورقے کی اور قرآن کریم کے اندر لگا ہوا ورقہ جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، تو دونوں کی فضیلت ایک جیسی ہے؟ دونوں کا مقام ایک جیسا ہے؟ دونوں کا درجہ ایک جیسا ہے؟ نہیں ایک جیسا، لیکن ہے دونوں ورق ہی، یہ بھی ورقہ ہے اور قرآن کے ساتھ جو جڑا ہوا وہ بھی ورقہ ہے، کہیں گے ورقہ ہی، لیکن ان کی عزت، احترام، مقام، فضیلت، درجہ اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک اور مثال لے لیں، آب زمزم ہم سب نے پیا ہوا ہے، آب زمزم ہے پانی، آپ کے اس گجر خان کے اندر، رتالہ کے اندر بھی پانی ہے دونوں پانی ہی، یہ بھی پانی ہے، آب زمزم وہ بھی پانی ہے، لیکن کیا ان دونوں کے پانیوں کے اندر وہی درجہ ہے، وہی مقام ہے، وہی فضیلت ہے؟ نہ۔ اسی طرح عزیزو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے انسان ہی، لیکن مقام اور مرتبہ، فضیلت اور درجہ وہ یار نبی کو چھوڑیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہے جی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. میں نبی کے غلام کی بات کرتا ہوں. مسند احمد کی حدیث ہے, حدیث کا نمبر 1629 1629 مسند احمد. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں, توجہ جی توجہ, اب میں نبی کے بارے میں اپنا عقیدہ بتانے لگا ہوں کہ ہم نبی کو کیا سمجھتے ہیں. اور یار نبی کا مقام, فضیلت, درجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے ہاں جو مقام ہے اس کو تو ہم اپنے ذہن کے اندر لا بھی نہیں سکتے, ہمارے ذہن اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. میں نبی کے غلام کے بارے میں بتانے لگا ہوں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد کی حدیث کا نمبر 1629, فرماتے ہیں جی رسول اللہ کی معیت میں, توجہ جی, رسول اللہ کی معیت میں جو شخص نبی کا صحابی وہ جہاد کے لیے گیا, نبی کا کوئی صحابی رسول اللہ کے ساتھ مل کر وہ جہاد کے لیے گیا اور اس نے جہاد کرتے ہوئے اس کے چہرے کے اوپر جو مٹی پڑی ہے, شہادت کی بات نہیں کری, رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے اوپر کوئی شخص گیا ہے, اس کے چہرے کے اوپر مٹی پڑی ہے. حضرت سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی ہیں, وہ فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں عمر نو بھی مل جائے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی مل جائے, تم ساری زندگی عبادتیں کرتے رہو, اور نبی کا وہ صحابی جس کے چہرے کے اوپر مٹی پڑی جہاد کی وجہ سے, جتنا اجر اور ثواب اس صحابی کو ہے, تمہاری ساری نوح علیہ السلام جتنی عمر وہ ایک طرف ہو, ساری نیکیاں ایک طرف ہو, سارے سجدے ایک طرف ہو, ساری نمازیں ایک طرف ہو, پھر بھی اس صحابی کے گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. یہ نبی کے صحابی کی بات کی ہے جی, نبی کی بات نہیں کی کہ ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری ساری عمر کی نمازیں, ساری عمر کی حج, میرا یہ ایمان ہے میں ساری زندگی سجدے کے اندر گزاروں, ایک لمحے کے لیے بھی اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاؤں, اور مجھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عمر مل جائے, ہزاروں سالوں کی عمر ہو, تب بھی میں نبی تو کیا, اور یار نبی تو کیا, نبی کے ایک ادنا سے صحابی جس کی چہرے کے اوپر نبی کے ساتھ جہاد کرنے کی وجہ سے چہرے کے اوپر مٹی بھی پڑی, میں اپنے آپ کو اس صحابی سے بھی کبھی افضل نہیں سمجھوں گا. یہ ہے ہمارا ایمان, یہ ہے ہمارا عقیدہ نبی کے بارے میں کہ نبی کی تو بات اور فضیلت کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو نبی کے ساتھ جو جہاد کرنے والا ہے وہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل اور 15واں سپارہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ, کہ ان کو اعتراض یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو, مشرکین مکہ اور کفار مکہ, جو پہلے دور کے جو مشرک, او بھائی توجہ سے میری بات سن, کوئی مہربانی یہ جو بات کر رہا ہوں, کیونکہ میری جو طبیعت ہے نا جو وہ بڑی عجیب سی ہے, کیونکہ میرے سامنے جو بیٹھے وہ بات کر رہے ہو نا, میں بات نہیں کر سکتا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا حوصلہ تھا جی. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب وہ گفتگو کیا کرتے تھے نا تو ان کے سامعین وہ کانوں کے اندر انگلیاں دے لیا کرتے تھے اور اپنے چہروں کو چادروں سے ڈانپ لیا کرتے تھے تاکہ ہمیں اس کی بات نہ سنائی دے. اس کے باوجود بھی سر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ایسے لوگوں کو سمجھایا. یہ جگر اور یہ حوصلہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہی تھا. میری جو طبیعت ہے, سامنے 2 بندے بیٹھے ہوں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ کوئی بات کو توجہ سے سننے والے ہو تو توجہ سے بات سمجھیے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے مشرکین, پہلے لوگوں نے نبیوں کو بشر مانا, نبیوں کو بشر مان کر انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا, کہتے آپ تو انسان ہیں, آپ تو بشر ہیں, ہم آپ کو کیسے نبی مانیں. لیکن آج کے لوگوں نے نبی کو نبی تو مانا لیکن بشریت کا انکار کر دیا, نور من نور اللہ کہنا شروع کر دیا اور اللہ کے نور کا حصہ کہنا شروع کر دیا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ, اگر اس زمین کے اوپر نوری مخلوق بستی, اس کے زمین کے اوپر فرشتے اگر رہتے ہوتے تو ہم آسمان سے کوئی فرشتہ, کوئی نوری مخلوق, اسی کو ہم نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجتے. چونکہ یہاں پر بسنے والے وہ انسان تھے, انسان بستے تھے, تو ہم نے نبیوں کو بھی انسان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا. یہ صرف جنس کی بات ہو رہی ہے, مقام مرتبے فضیلت کی بات نہیں ہو رہی. ہاتھ تو یہ بھی ہے جی, ہاتھ تو یہ بھی ہے, آپ کے بھی ہاتھ ہیں, لیکن یہ تو ایک امتی کا ہاتھ ہے اور نبی کے ہاتھ کا کیا کہنے ہیں. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو اشارہ کرے تو سر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. ہم ساری زندگی چاند کی طرف اشارہ کر کے کھڑے رہے, چاند کبھی ہلے گا بھی نہیں, لیکن محبوب کا ہاتھ صرف چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بیان کیا. اور یار یہ ہاتھ یہ بھی ہے, لیکن ہاتھ ہمارے محبوب کا بھی ہے. پانی کے اندر رکھتے ہیں تو سر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں, پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یار یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں.
اور یہ ہاتھ تو یہ بھی ہے، لیکن اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اوپر لگ جائے تو سر وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی ایک چند سیکنڈ کے اندر جڑ جاتی ہے۔ ہاتھ تو یہ بھی ہے، لیکن ہاتھ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، جو درخت کو اشارہ کرے تو درخت چلنے لگ جائے۔ یہ ساری کی ساری روایات اور ساری کی ساری احادیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یار پسینہ تو ہمیں بھی آتا ہے، پسینہ ہمارے محبوب کو بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پسینے کے اندر بدبو ہے اور محبوب کے پسینے کے اندر خوشبو ہے، تب بھی آپ کہتے ہیں کہ یار ہم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انسان ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، لیکن مقام میں مرتبے میں یار لعاب ہمیں بھی آتا ہے، تھوکتے ہم بھی ہیں، ہمارے تھوک سے بدبو آتی ہے، اور محبوب کا لعاب اگر سیدنا علی کی آنکھ کے اوپر لگ جائے تو آنکھ کے درد سے شفا مل جایا کرتی ہے۔ اگر محبوب کا لعاب وہ آٹے کے اندر ڈال دیا جائے تو آٹا برکت والا ہو جاتا ہے، اور محبوب کا لعاب اگر ہنڈیا کے اندر ڈال دیا جائے تو سر وہ ہنڈیا برکت والی ہو جاتی ہے۔ پھر بھی یار آپ کہتے ہیں کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انسان ہونے میں وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن مقام، مرتبہ، فضیلت، نبی کا ایک ایک حصہ، جسم کا ایک ایک جزو سر وہ ہم سے کہیں اعلیٰ ہے۔ بال ہم بھی کٹواتے ہیں، بال آپ بھی کٹواتے ہیں، لیکن آپ کے بال اور میرے بال وہ پاؤں کے اندر روڑیوں کے اوپر روتے ہیں، لیکن یار محبوب کے بال تو صحابہ کرام نے سنبھال کے رکھے تھے۔ اور کپڑے میرے بھی ہیں، کپڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک صحابہ کرام کہتے ہیں بیماروں کے لیے ہم اس کو پانی کے اندر بھگو دیتے، پھر اس پانی کو ہم مریضوں کو پلا دیا کرتے تو مریضوں کو شفا ہو جایا کرتی تھی۔ یہ پھر بھی آپ کہتے ہیں یار نبی کو اپنا جیسے سمجھتے۔ تو اس لیے عزیزو، جب انسان کسی کے بارے میں سنتا تھا، آپ نے ہمارے بارے میں سنا ہے، آج آپ نے ہمیں سنا ہے کہ ہم نبی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمارا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ہمارے نبی کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج جب اٹھیں گے آپ نظریہ اور سوچ فکر لے کر اٹھیں گے کہ واقعتاً یہ نبی کے دیوانے ہیں، واقعتاً یہ نبی کے پروانے ہیں، یہ نبی کے بارے میں سارا کچھ چھوڑ دینے والے ہیں۔ اگلا جی، وقت چونکہ مختصر ہے جی، اگلا آپ نے ہمارے بارے میں سنا ہے، کیا سنا جی آپ نے نبی کے بارے میں؟ کہ یار یہ لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں نبی مار کے نعوذ باللہ مٹی ہو گیا، یہ آپ نے ہمارے بارے میں سنا ہے، ہمیں نہیں سنا۔ آئیں آپ آج اس اعتراض کو بھی حل کرتے ہیں، اس چیز کو بھی حل کرتے ہیں۔ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیا ہم نے یہ کبھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر کر وہ مٹی ہو گئے؟ اور ارے اب کیا ان کو کہا جائے؟ اور نبی کی پھر میں کہوں گا کہ نبی بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، نبی کی بات کو چھوڑے ہم نبی کے غلام کی بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے 1391 1391 حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں حجرہ عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ بنا ہوا تھا اس کی دیوار گرتی ہے، تو دوبارہ سے اس دیوار کو نئے سرے سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو دیوار جب بنا رہے تھے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، دیوار جب بنا رہے تھے نا تو دیوار بناتے بناتے غلطی سے وہ ایک غلطی ہوئی تھوڑی سی، تو ایک پاؤں ظاہر ہو گیا، تو صحابہ کرام ڈر گئے، گھبرا گئے، لوگ گھبرا گئے کہ یار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہ ہو۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہے، حضرت عروہ بن زبیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا پاؤں کو، بڑے غور سے دیکھا اور فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں، یہ نبی کے غلام حضرت عمر کا پاؤں ہے۔ یار ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، صحیح بخاری یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ چھوڑ دیں، ان کا مقام مرتبے کو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، اور نبی کا غلام جس نے ساری زندگی نبی کی غلامی میں گزاری ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کا جسم بھی سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ ولید بن عبد الملک کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تقریباً 100-200 سال کے بعد آیا ہوا یہ دور، تو تقریباً 150 سال کے بعد حضرت عمر کا پاؤں نبی کے غلام کا پاؤں ہے۔ سر نبی کی بات نہیں ہو رہی، نبی کے غلام کی بات ہو رہی ہے، تو نبی کے غلام کا پاؤں ظاہر ہوتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، اس کو دوبارہ سے دفن کر دیا جاتا ہے، دوبارہ سے اس قبر کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا جب یہ حدیث ہو پھر بھی ہمارا آپ یہ عقیدہ ہم پر فٹ کریں، اے جی آنکھ دینے نبی مٹی ہو گیا، نعوذ باللہ ختم ہو گیا۔ اور یہ تو ہمارا قرآن کریم کے اندر بھی عقیدہ موجود ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، جنات کو کام کے اوپر لگایا ہوا ہے، جنات کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے لاٹھی کا سہارا لیا ہوا ہے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو کئی سال لگتے ہیں اس لاٹھی کو
دیمک چاٹتی ہے، دیمک کھا جاتی ہے، جب وہ لاٹھی کو مکمل طور پر دیمک کھا جاتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کا وجود جسم مبارک ہونی چاہیے زمین کے اوپر گرتا ہے۔ تو دیمک جی ایک دن کے اندر نہیں کھاتی، کئی سال لگے ہوں گے اس دیمک کو، اس لکڑی کو کھاتے ہوئے، تو کئی سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک وہ اللہ رب العالمین نے زندہ صحیح اور سلامت رکھا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، کہ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت کسی کو بھی نہیں پتہ چلا، جنات کو بھی نہیں پتہ چلا، اور جب پھر کیسے پتہ چلا کہ الا دابۃ الارض، وہ زمین کا ایک جانور تھا، ایک کیڑا تھا، ایک دیمک تھی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو، لاٹھی کو کھایا، جس کے ساتھ انہوں نے سہارا لیا ہوا تھا۔ جب وہ لاٹھی نیچے گری تو پھر ان کو پتہ چلا یہ سلیمان علیہ السلام سے آج سے کئی سال پہلے ان کی وفات ہو چکی۔ تو یہ ہے جی ہمارا عقیدہ۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی حدیث لے کر آئے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے اس زمین کی مٹی کے اوپر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ یار یہ احادیث سامنے ہو ہمارے، پھر بھی آپ یہ عقیدہ ہم پر فٹ کریں کہ جی نبی نو آگ دینے، اے نبی نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے اس زمین کی مٹی کے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ یہ مٹی انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ ہمارا عقیدہ وہ سلسلہ الصحیحہ کے اندر موجود شیخ البانی حدیث لے کر آئے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء کرام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی برزخی زندگی ہے، جنتی زندگی ہے، اس زندگی کا اس زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یصلون، ساتھ ساتھ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں کے اندر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ جب معراج پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِ، کہ وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ تو یار یہ عقیدہ یہ ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے جسموں کا یہ پروٹوکول ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام کے جسموں کو محفوظ رکھا ہے، اور قیامت تک یہ تمام انبیاء کرام کے جسم یہ محفوظ رہیں گے۔ یہ صرف اور صرف پروٹوکول انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، باقی کسی نیک بندے کا اگر کوئی جسم محفوظ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ تو اس لیے عزیزو یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بارے کے اندر سن کر ہم سے دور نہ ہو، ہم قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں فلا وربک، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایمان کا پیمانہ بیان کر دیا کہ اللہ کے ہاں ایمان والا مومن کون ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر تو ہر شخص ایمان والا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، سچ بولتا ہے نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، جو بھی ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں رب العالمین کے ہاں ایمان والا کون ہے، اللہ کس کو مومن مانتے ہیں، اللہ کس کو مسلمان مانتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے ہاں مومن کون ہے۔ فلا وربک، ہمارا تو ایمان ہے جی، اللہ قسم نہ بھی اٹھائیں، اللہ کی بات قسم اٹھائے بغیر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کو ماننا ہے، لیکن یہ بات ہی اتنی اہم تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قسم اٹھائی فلا وربک، محبوب مجھے آپ کے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ جو آپ کے لوگ ہیں آپ کے ماننے والے اس وقت تک میرے ہاں مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک جی؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے اختلافات میں، اپنے لڑائی اور جھگڑوں کے اندر، آپس کے تنازع کے اندر، جب تک کہ آپ کے فیصلے کو حرف آخر نہ سمجھ لیں، اور پھر حرف آخری نہیں بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے کہ یار میں تو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہوں، اور رسول اللہ تو بتا رہے کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو ثم لا یجدوا فی انفسہم، اپنے دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے کہ یار یہ کیا، میں کیسے پڑھتا ہوں، میرے بزرگ اور میرے وڈیرے کیسے پڑھتے رہے، اور یہ کیا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کر دیا آپ کے فیصلے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی بھی یہ محسوس نہ کرے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل و جان سے آپ کے حکم کو، آپ کے فیصلے کو، آپ کی حدیث کو، آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر اس وقت جی کروڑوں لوگ ایسے ہیں
جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں، جن کا نام بھی شناختی کارڈ کے اوپر مسلمانوں والا ہے، جو مریں گے تو ان کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جائے گا، لیکن سر رب العالمین کے ہاں وہ مومن شومن کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے جی عزیزو، یہ عنوان اور موضوع تو بہت لمبا ہے، لیکن ہمارا وقت وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو بس آخری یہ بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو سن کر اس کے بارے میں نظریہ قائم نہ کریں، جب تک خود آپ اپنے کانوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ اس شخص کے نظریات کو، اس بندے کے عقائد اور نظریات کو جب آپ خود نہ سن لیں، اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی منفی چیز اور منفی نظریہ یا منفی عقیدہ اس کے بارے میں نہ بنائیں۔